اس مجمع میں نبی ہیں افضل الانبیاء بعد الانبیاء بعد المرسلین افضل البشر حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اجلہ صحابہ ہیں، مگر اس شخص نے ان تمام لوگوں کو عمل میں کمتر اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کا حکم دیا۔ اس نے نبی کو عمل میں گھٹایا تو اللہ کے نبی نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہی عقیدہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ تحذیر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا، انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو محض علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، رہا عمل تو امتی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات بڑھ جاتے ہیں۔ کیا یہ وہی عقیدہ نہیں جس کی بنیاد پر سرکار نے قتل کا حکم دیا تھا؟ تحذیر الناس میں امتی کو عمل میں نبی سے بڑھایا اور عمل میں نبی کو امتی سے گھٹایا، اور براہین قاطعان میں شیطان اور ملک الموت کو علم میں نبی سے بڑھا دیا اور نبی کو علم میں گھٹا دیا۔ ایک جگہ عمل میں نبی کو گھٹایا گیا اور دوسری جگہ علم میں نبی کو گھٹایا گیا۔ حالانکہ شفا شریف میں امام قاضی عیاض نے فرمایا، من قال فلان عالم منہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو صاب حکمہ حکم الصاب، جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام سے فلاں آدمی زیادہ جانتا ہے، اس کا علم حضور سے زیادہ ہے، وہ نبی کو گالی دینے والا ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو نبی کو گالی دینے والے کا حکم۔ اب دو طرح کی آیتیں قرآن میں ہوئی، ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور کچھ آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے رسول غیب جانتے ہیں۔ تو اب آپ بتاؤ کہ اگر تم مطلقاً علم غیب کا انکار کرو گے تو ان آیات کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا جن آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوبوں اور نبیوں کے علم غیب کو ظاہر فرمایا ہے؟ اس لحاظ سے آیتوں میں تعارض اور ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اگر ایک طرف اللہ نے علم غیب کی نفی کی ہے تو دوسری طرف اللہ نے علم غیب کا اس بات بھی فرمایا ہے، اور دنیا کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ پھر اس کا جواب کس طرح بنے گا؟ اسی طور پر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، ان آیتوں سے علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی بذات نہیں جانتا، اپنے آپ سے نہیں جانتا، از خود نہیں جانتا۔ اور جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے چنے ہوئے رسول غیب جانتے ہیں، اس کے محبوب جانتے ہیں، ان آیتوں میں علم غیب عطائی کا اس بات کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے چنے ہوئے نبی اور رسول غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے دینے سے جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اب دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو رہی ہیں، نہ آیتوں میں کوئی تعارض ہے نہ ٹکراؤ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر اس طرح آپ تطبیق نہیں پیش کریں گے تو صرف انہی آیات میں نہیں، بہت سی آیات میں تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العزت غیب جانتا ہے، اگر نبی بھی غیب جانے تو اللہ کے علم کے ساتھ برابری ہو جائے گی۔ یہ تو نبی کے علم کو اللہ کے برابر سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے کوا کو بٹیر بنا دینا۔ کوا اور بٹیر میں کیا فرق نہیں ہے؟ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے بتایا نہیں، اللہ اپنے آپ جانتا ہے، اور نبی اللہ کے بتانے سے اور اس کی عطا سے جانتے ہیں۔ تو نبی کا علم عطائی ہوا اور اللہ کا علم ذاتی ہوا، عطائی علم کبھی ذاتی علم کے برابر ہو ہی نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر عطائی صفت ذاتی صفت کے برابر ہو جائے تو بہت سی آیات میں تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کہ قرآن میں اللہ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم ذکر کی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس آیت میں رحیم اللہ کی صفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم
اللہ کی صفت ہے، رؤوف بھی اللہ کی صفت ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ نے رؤوف اور رحیم کا صیغہ اپنے لیے استعمال فرمایا، رؤوف اور رحیم کی صفت اپنے لیے ذکر فرمائی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم واللہ رؤوف بالعباد، ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی صفت رؤوف اور رحیم بیان فرما رہا ہے، لیکن اسی قرآن میں اللہ نے رؤوف اور رحیم کی صفت اپنے نبی کے لیے بھی ذکر فرمایا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی مومنین پر رؤوف اور رحیم ہے اور اللہ بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ مومنین بھی کیا عباد اللہ نہیں ہے کہ جن پر اللہ رؤوف اور رحیم ہے، انہی پر پیارے مصطفیٰ بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا کہو گے، نبی بھی رؤوف اور رحیم، اللہ بھی رؤوف اور رحیم، تو کیا رؤوف اور رحیم ہونے میں نبی اللہ کے برابر ہو گئے معاذ اللہ؟ نہیں، اللہ کی رافت اور رحمت ذاتی ہے، اپنے آپ ہے، قدیم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت اللہ کی عطا سے ہے، حادث ہے، مخلوق ہے۔ نبی مخلوق تو نبی کی ہر صفت مخلوق، تو آپ کی یہ صفت بھی مخلوق، تو نبی کی صفت جو مخلوق ہے، جو حادث ہے، جو محدود ہے، اللہ کی صفت کی برابری کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، اللہ کی ہر صفت غیر محدود ہے، اللہ کی ہر صفت غیر مخلوق ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان آپ اللہ۔ بتائیے، آپ موجود ہے کہ نہیں؟ اور اللہ بھی موجود ہے کہ نہیں؟ تو کیا موجود ہونے میں آپ اللہ کے برابر ہو گئے؟ نہیں، ہمارا وجود اللہ کی عطا سے ہے، ہمارا وجود حادث ہے، ہمارا وجود مخلوق ہے، ہمارا وجود محدود ہے، اور اللہ کا وجود اپنے آپ ہے، اللہ قدیم ہے، اس لیے ہمارا وجود اللہ کے وجود کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ہم موجود ہونے میں اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ بے شک آپ زندہ ہیں کہ مردہ؟ زندہ۔ مردہ ہوتے تو قبرستان میں ہوتے، زندہ ہیں، اور اللہ بھی حی ہے کہ نہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی اور قیوم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ بھی حی اور آپ بھی زندہ ہیں، تو کیا زندہ ہونے میں آپ اللہ کے برابر ہو گئے؟ نہیں، ہماری زندگی اللہ کی عطا سے ہے، اس کی مہربانی سے ہے، اور اللہ کی حیات اپنے آپ ہے، اس لیے ہم زندہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری صفت عطائی ہے اور اللہ کی صفت ذاتی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح سے عطائی اور ذاتی کا جب فرق کریں گے تو آیتوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں رہ جائے گا، اور عطائی اور ذاتی کا فرق نہیں کریں گے تو قرآن کی بہت سی آیات میں تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور آپ کے علم غیب کا ثبوت قرآن کی بے شمار آیتوں سے ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر علم غیب کی حدیثوں کو چن چن کر بیان کیا جائے تو رات ختم ہو جائے گی، مگر بات ختم نہیں ہوگی۔ متعدد صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی منبر تشریف لائے اور واز ہوتا رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی منبر پر تشریف لائے، واز ہوتا رہا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ہوئی، اور نماز کے بعد پھر اللہ کے نبی منبر پر تشریف لائے، واز ہوتا رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا ان بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور انسانوں کی ابتدائے آفرینش لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے حالات کو فقال انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر۔
اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده رطبه وشقها شقين فغرز في كل قبر واحده فقالوا لما فعلت يا رسول الله فقال لعل الله ان يخفف عذابهما ما لم يبصا. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے, دو تازہ قبریں بنی ہوئی تھی, سرکار کا گزر قبروں کے پاس سے ہوا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے تو کیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ قبر کے اوپر نہ مٹی ہل رہی ہے, نہ کوئی روڑا ہل رہا ہے, نہ چیخو پکار کی کوئی آواز آ رہی ہے, پھر کیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے اور نبی وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں انی ارا مالا ترون, میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, وہ انا اسمع مالا تسمع, اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں. بہت عمدہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ توڑی, اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا اور ایک ایک قبر پر ایک ایک شاخ گاڑ دی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی مردوں کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی. اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ رسول کے کلام میں ترجی کے لیے نہیں آتا بلکہ تحقیق کے لیے آتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا یقیناً بلا شبہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی مردے کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی. کیوں کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی, اور جب تک تسبیح بیان کرے گی اس کے تسبیح بیان کرنے کا فائدہ مردے کو پہنچتا رہے گا. غیر عاقل شاخ اللہ کی تسبیح بیان کرے, اللہ کا ذکر کرے تو مردوں کو اس کا فائدہ پہنچے. اور ایک کلی صحیح عقیدہ مسلمان اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے اور اذان بھی ذکر الہی ہے تو کیا اس ذکر الہی سے مردے کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ دلیل ہے کہ اذان دینے سے مردوں کو فائدہ پہنچے گا. اب بتائیے حضور علیہ السلام نے مٹی کے اندر کی چھپی ہوئی چیز کا مشاہدہ فرما لیا کہ نہیں فرما لیا؟ تو اگر آج قبر کے اوپر گلاب کا پھول ڈال دیا جائے تو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے خود اپنے دستے مقدس سے ایک شاخ کو قبر پر گاڑا اور یہ فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی, اور جب تک تسبیح بیان کرے گی مردے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تو علت اللہ کے نبی نے کیا بیان کی؟ لعل اللہ ان یخفف عذابہما ما لم یبسا, جب تک خشک نہیں ہوگی ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی, اور جب تک تسبیح بیان کرے گی مردے کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. تو یہاں علت ہے ہرا بھرا ہونا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا. تو جب تک گلاب کا پھول بھی قبر پر پڑا رہے گا اور ہرا بھرا رہے گا وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے گا, اور جب اللہ کی تسبیح بیان کرے گا تو مردوں کو اس کا فائدہ پہنچے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور علتوں کی بنیاد پر فقہائے کرام استدلال فرماتے ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے اس لیے میں نے کلی. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا ومزمز وقال ان له دسما. حضور علیہ السلام نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی اور اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے اور فرمایا اس لیے کلی کی کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. تو کلی کرنے کی علت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے اس لیے میں نے کلی کی. اسی چکناہٹ کی علت کی بنیاد پر ہم نے بہت سارے احکام کو سمجھ لیا کہ اگر لسی پیو تو کلی کر کے مسجد میں جاؤ کیونکہ اس میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے. بریانی کھاؤ کلی کر کے مسجد میں جاؤ اس میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے. اگر زردہ اور پلاؤ کھاؤ تو کلی کر کے مسجد میں جاؤ اس میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علت بیان کی کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے
تو جن جن چیزوں میں چکناہٹ ہوتی ہے اس کے کھانے کے بعد کلی کرنا چاہیے، وہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ پکوڑی کھاؤ تو کلی کرو پھر مسجد میں جاؤ۔ اب کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے اور کہے کہ آپ حدیث میں دکھائیے کہ پکوڑی کہاں ہے، بریانی کہاں ہے، پلاؤ کہاں ہے، زردہ کہاں ہے، ان چیزوں کے کھانے کے بعد کلی کرنا چاہیے۔ نبی نے تو دودھ پینے کے بعد کلی کی تھی، اور آپ کریں پکوڑی کھانے کے بعد بھی کلی کرنا چاہیے اور زردہ کھانے کے بعد بھی کلی کرنا چاہیے۔ تو میں کہوں گا کہ اس کو سیدھے رانچی کے پاگل خانے میں بھرتی کر دیا جائے۔ جس علت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے وہاں کلی کی، وہی علت تو یہاں بھی ہے۔ پکوڑی میں بھی چکناہٹ ہوتی ہے، اس لیے جس علت کی بنیاد پر وہاں حکم لگایا گیا اسی علت کی بنیاد پر یہاں بھی حکم لگایا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ کے نبی نے شاخ گاڑنے کے بعد تخفیف عذاب کی جو علت بیان کی، اس شاخ کا ہرا بھرا ہونا اور اللہ کی تصویر بیان کرنا، تو وہ علت تو گلاب کے پھول میں بھی پائی جا رہی ہے۔ جب تک گلاب کا پھول ہرا بھرا رہے گا اللہ کی تصویر بیان کرے گا، اور جب تک تصویر بیان کرے گا مردوں کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اب یہ کہنا کہ خاص گلاب کے پھول کی کوئی حدیث پیش کیجیے تو یہ اس کی جہالت ہوگی، یہ اس کی حماقت ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اصلاح ملت کانفرنس۔ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے کہ نہیں؟ اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ نہیں؟ آئیے میں بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ بات پر بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میلاد جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، سلام جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، قیام جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے، فاتحہ جائز ہے تو بخاری میں دکھائیے۔ ایک ایک چیز کو یہ بخاری سے طلب کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر بات کو کیوں بخاری سے آپ طلب کرتے ہیں؟ ہر بات کا ثبوت کیا بخاری میں مل جائے گا؟ کیا ہم نے امام بخاری کا کلمہ پڑھا ہے؟ ہم رسول پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیثیں ملیں گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ بخاری شریف کو ہم عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، امام بخاری کو اپنا مقتدا، پیشوا اور امام مانتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حدیث بخاری میں نہ ہو ساری کی ساری حدیثیں موضوع ہے اور غلط ہے۔ بخاری میں زیادہ صحیح حدیثیں ہیں، اس لیے ہم بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تسلیم کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بخاری شریف کے سوا کسی حدیث کی کتاب میں صحیح حدیث نہیں ہے۔ آپ خود لکھتے ہو اپنی کتاب میں کہ امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں، اور بخاری شریف میں کتنے ہزار صحیح حدیثیں ہیں؟ بخاری شریف میں کل 5,000 حدیثیں ہیں، اور اگر تعلیقات وغیرہ کو جوڑ دیا جائے تو کل 6-7 ہزار حدیثیں ہیں، اور مقررات کو بھی اس میں شامل کیا جائے تو 8,000 سے زیادہ حدیثیں بخاری میں نہیں ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں تم خود لکھتے ہو کہ 1,00,000 صحیح حدیثیں ان کو یاد تھی، تو بخاری میں تو 1,00,000 حدیثیں نہیں ہیں، 8,000 سے کم حدیثیں ہیں، باقی حدیثیں کہاں چلی گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری میں بھی صحیح حدیث ہے، مسلم میں بھی صحیح حدیث ہے، ترمذی میں بھی صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی صحیح حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی صحیح حدیث ہے، اور جہاں جہاں رسول پاک کی صحیح حدیث ملے گی ہم اس پر عمل کریں گے۔ صرف بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرنا یہ تمہاری جہالت اور حماقت۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بہت۔ بخاری کی حدیث دیکھیے، ان ابی بکرۃ انه انتهى الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ووراكع فرفع قبل ان يصل الى الصف۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، دیکھا کہ حضور علیہ السلام رکوع میں جا چکے، مسجد کے دروازے ہی پر چپل اتارا اور وہی نیت باندھا اور وہی رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں چلتے چلتے صف میں جا کر مل گئے۔ اللہ کے نبی نے جب سلام پھیرا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو بکرہ کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکرہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیوں اس طرح تم نے نماز شروع کی؟ کیا تم کو نہیں معلوم کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ صف میں پہنچنے کے بعد نماز شروع کیا جائے؟ مسجد کے دروازے ہی پر کیوں تم نے نماز شروع کر دی اور رکوع میں چلتے چلتے کیوں صف میں پہنچ گئے؟ حضرت ابو بکرہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، کیسے آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے اس طرح نماز شروع کی ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتے ہیں، ویسے ہی دائیں بھی دیکھتے ہیں، ویسے ہی بائیں بھی
دیکھتے ہیں, آسمانوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں, زمین کی تہوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں, کائنات عالم کا ایک ایک ذرہ نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کے الفاظ ہے, انکم ترون قبلتی ہا ہونا, تم سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے اور آنے والا پیچھے سے آ رہا ہے تو میں نہیں دیکھوں گا. واللہ انی لا اراکم ولا ظہری کما اراکم امامی, میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اللہ کے نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ 1200 سال کے بعد ایک جماعت پیدا ہوگی جو کہے گی نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, اس لیے اللہ کے نبی نے اپنے زمانے ہی میں ان کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی. تم سمجھتے ہو کہ مجھ کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں, واللہ انی لا اراکم ولا ظہری کما اراکم امامی, میں تم کو پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں. اما لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم, تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا نہیں اور تمہارا خشوع بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں. واللہ انی لا ارا حوض الان من مقامی ھذا, میں یہیں پر کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میدان محشر میں قائم کیا جائے گا, قیامت میں قائم کیا جائے گا, لیکن نبی مدینے میں ہے فرما رہے ہیں, یہیں سے کھڑے کھڑے اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. تم نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, پیٹھ پیچھے کیا چیز ہے, نبی کائنات عالم کا ذرہ ذرہ مشاہدہ فرما رہے ہیں. نبی کی شان یہ ہے قبرستان سے گزرتے ہیں مردوں کے حالات کو جان لیتے ہیں. نبی کی شان یہ ہے مکے میں ہے مدینے کے حالات دیکھ رہے ہیں. نبی کی شان یہ ہے کہ مدینے میں ہے جنگ روم کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جعفر نے جھنڈا لیا شہید ہو گئے, عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا لیا شہید ہو گئے, زید نے جھنڈا لیا شہید ہو گئے. الان اخذها سیف من سیوف اللہ خالد ابن الولید, اب جھنڈے کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد ابن ولید نے لیا ہے. حتی فتح اللہ علیہم, یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح تھا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ, واہ واہ واہ. نبی کی شان یہ ہے کہ زمین پر ہیں اور آسمان پر چلنے والی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں اور آسمان سے گزر رہے ہیں, زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھ رہے ہیں. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا, سر عرش پر ہے تیرا گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی ہے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. خدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح ملت کانفرنس. سبحان اللہ. میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں بہت ہیں, لیکن ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و غیب کا انکار کیا, اور صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو حقیر اور رذیل چیزوں سے تشبیہ دی. آپ حفظ الایمان اٹھائیے, آپ کا رواں رواں اس کی عبارت سے کانپنے لگے گا. جس انداز کی عبارتیں حفظ الایمان میں ذکر کی گئی ہیں, یقیناً اس سے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, توہین ہوتی ہے, اور ساری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے. وقد اجمع المسلمون علی ان شاتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر فمن شک فی کفرہ وعذابہ کفر. پوری دنیا کے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جس نے نبی کو گالی دی وہ کافر ہو گیا, اور ایسا کافر ہوا کہ جو اس کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر. بے شک, بے شک, بہت عمدہ. آپ نے حاضر و ناظر کے مسئلے کو چھیڑ دیا ہے. علم غیب کی بہت ساری حدیثیں تو حاضر و ناظر کے مسئلے کو واضح کرتی. آپ نے اپنی تقریر میں جن واقعات کو بیان کیا کہ حضور علیہ السلام غار ثور میں صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لے گئے, حاضر ہوئے. حاضر ہوئے کا مطلب پہلے سے حاضر نہیں تھے. معراج کی رات حضور علیہ السلام براق پر تشریف فرما ہو کر بیت المقدس میں تشریف لے گئے, انبیاء کی امامت فرمائی. حاضر ہوئے اس کا مطلب پہلے سے بیت المقدس میں حاضر نہیں تھے. جبریل امین حضور علیہ السلام کو لے کر معراج کے لیے تشریف لے گئے, اس کا مطلب پہلے سے حضور علیہ السلام معراج میں حاضر و ناظر نہیں تھے.
ان واقعات سے ہمارے مدعا اور ہمارے مسلک پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو ہماری جماعت کا حاضر و ناظر کے مسئلے میں عقیدہ جاننا چاہیے، موقف جاننا چاہیے. جب تک جماعت کا صحیح موقف معلوم نہ ہو اس پر اعتراض کرنا یہ جہالت و حماقت ہے. کل ہم نے کہا کہ حضور علیہ السلام جسد عنصری اور جسم حقیقی کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر. یہ کل ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. حاضر و ناظر کا 3 معنی ہوتا ہے. ایک جگہ رہ کر پورے عالم کا مشاہدہ کرنا. دوسرا معنی ہے کہ ایک لمحے میں پوری دنیا کی سیر کر لینا. تیسرا معنی ہے کہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر حاضر ہو جانا. ہم حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر مانتے ہیں علم اور مشاہدے کے اعتبار سے. اللہ کے نبی علم اور مشاہدے اور تصرف کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ہیں، ہر جگہ ناظر ہیں. اسی کو اللہ کے نبی نے خود فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو قائل فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ. اللہ نے اس دنیا کو بلند فرما دیا اور جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اللہ نے اس کو میرے نگاہوں کے سامنے کر دیا ہے. اور میں ان تمام چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو. سبحان اللہ. تو کائنات عالم کا ذرہ ذرہ نبی کے نگاہوں کے سامنے ہے. تو نبی اپنے علم اور مشاہدے کے اعتبار سے کائنات عالم کے ذرے ذرے کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اس معنی کے اعتبار سے حضور حاضر بھی ہے اور ناظر. بے شک بے شک، بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور علیہ السلام جسد عنصری کے ساتھ بھی کہیں آنا چاہیں بلکہ ایک ہی وقت میں متعدد جگہوں پر آنا چاہیں تو یہ آپ کے تصرف اور امکان سے باہر نہیں ہے. بے شک. علامہ ابن حجر مکی نے یہ تحریر فرمایا کہ ایک وقت میں 70,000 جگہوں پر حضور علیہ السلام حاضر ہو سکتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں فرمایا اوزن للانبیاء ان یخرجوا من قبورہم ویتصرفوا فی العالم العالمی والسفلی. اللہ رب العزت نے انبیاء کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی قبروں سے نکل جائیں، تشریف لائیں اور عالم بالا اور عالم سفلی میں یعنی زمین و آسمان میں جو چاہیں وہ تصرف کریں. انبیاء کو یہ اختیار ملا ہے کہ اپنے قبروں سے نکل جائیں اور عالم میں جو چاہیں وہ تصرف کریں. اللہ کے نبی محفل میلاد میں بھی تشریف لاتے ہیں لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ ہر محفل میلاد میں اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. باتیں ہیں بارہا ہمارے مشائخ اور علماء اور بزرگان دین نے مشاہدہ کیا ہے. علامہ شقنوفی رحمت اللہ علیہ، علامہ نور الدین سمودی رحمت اللہ علیہ، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی تصنیفات میں بہت سارے واقعات کو ذکر فرمایا ہے. اللہ کے نبی میلاد میں تشریف لاتے ہیں جن پر کرم فرمانا چاہتے ہیں جس میں حقیقی جسد عنصری کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. لیکن ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ ہر میلاد میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، ہر محفل میں اللہ کے نبی اس جسم حقیقی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. ہاں تشریف لاتے ہیں جن پر کرم فرماتے ہیں ان کے درمیان تشریف لاتے ہیں لیکن نور کی جلوہ گھری کے اعتبار سے، روح کی جلوہ گھری کے اعتبار سے، علم اور مشاہدے کے اعتبار سے ہر محفل میں اللہ کے نبی حاضر بھی ہے اور اللہ کے نبی ناظر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اصلاح ملت کانفرنس. تو آپ نے جو واقعہ بیان کیا جو حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں ہجرت کی رات حاضر ہوئے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پہلے سے حاضر نہیں تھے. تو حاضر ہوئے اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ اور پہلے سے علم اور مشاہدے کے اعتبار سے حاضر تھے. تو دونوں باتوں میں کیا تعارض ہے؟ مسجد اقصی میں اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہوئے اور تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور اس سے پہلے علم اور مشاہدے کے اعتبار سے حاضر تھے. تو ان دونوں باتوں میں کیا تعارض اور ٹکراؤ ہے؟ تو جہاں جہاں اللہ کے نبی کے حاضر ہونے کی روایتیں ہیں وہاں مانا ہے اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہوئے یعنی
یعنی اس جسم حقیقی اور جسد عنصری کے ساتھ پہلے سے وہاں حاضر نہیں تھے. مثلا کسی کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، تو اس جسم حقیقی جسد عنصری کے ساتھ حاضر ہوئے. اس جسم کے اعتبار سے پہلے سے حاضر نہیں تھے، لیکن علم کے اعتبار سے، مشاہدے کے اعتبار سے، تصور کے اعتبار سے اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر بھی ہے اور اللہ کے نبی ہر چیز کو نازل بھی. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یہ سب سے پہلے علماء اہل سنت کا عقیدہ معلوم کرنا چاہیے کہ حاضر و ناظر کے سلسلے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم نے کہیں یہ کتابوں میں نہیں لکھا، نہ ہمارے علماء نے لکھا، نہ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام جسد عنصری اور جسم حقیقی کے ساتھ ہر محفل میں حاضر ہیں اور ناظر ہیں. علم، مشاہدے، تصرف کے اعتبار سے اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ہیں اور ہر جگہ ناظر ہیں. اور الحمدللہ یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کے سارے وہابی مل جائیں تو اس کے خلاف ایک روایت بھی پیش کرنے میں بات کو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. واہ 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 واہ. اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر و نذیر بنا کر بھیجا. یہاں شاہد کا معنی حاضر بھی لیا جا سکتا ہے اور گواہ بھی لیا جا سکتا ہے. اگر حاضر لیا جائے تو بھی ہمارا مدعا ثابت اور گواہ لیا جائے تو بھی ہمارا مدعا ثابت. اگر نبی حاضر ہیں اور اللہ نے آنکھ دیا ہے تو ناظر بھی ہیں، تو حاضر اور ناظر ہونا ثابت ہوا. اور اگر گواہ کے معنی میں لیا جائے تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے گواہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور گواہ وہی ہوتا ہے جو موقع پر حاضر ہو اور اس واقعے کا ناظر ہو. صرف حاضر ہو ناظر نہ ہو گواہ نہیں ہو سکتا. اس لیے حاضر بھی ہونا چاہیے اور واقعے کا ناظر بھی ہونا چاہیے. اللہ نے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. اسی قرآن میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے. اور اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو افضل ترین امت بنایا اور تم کو لوگوں پر گواہ بنایا اور تم سب پر اپنے نبی کو گواہ بنا دیا. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو. ان آیتوں میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کو تفسیر کی کتابوں میں درج کیا گیا ہے کہ جب میدان محشر میں اللہ رب العزت انبیاء سابقین کی امتوں سے مواخذہ فرمائے گا تو انبیاء سابقین کی امتیں کہیں گی کہ پروردگار عالم آپ کے نبیوں نے آپ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہی نہیں، اس لیے ہم نے نافرمانی کی اور کوتاہی کی. انبیاء کرام فرمائیں گے کہ پروردگار عالم یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے حکم کو ان کے پاس پہنچا دیا، مگر انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور ہماری نافرمانی کی. پروردگار عالم فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ تو انبیاء سابقین امت محمدیہ کو گواہی میں پیش کریں گے. امت محمدیہ گواہی دے گی کہ انبیاء کرام بالکل صحیح فرما رہے ہیں، انہوں نے تبلیغ کی، تیرے احکام کو بندوں تک پہنچا دیا، مگر انہوں نے ان کی بات نہیں مانے گی. امت محمدیہ سے کہا جائے گا کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، ان کے زمانے میں تم لوگ تو موجود نہیں تھے. تو امت محمدیہ کہے گی پروردگار ہم سے ہمارے نبی نے بیان فرمایا، ان کے بیان کی بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں. پھر نبی کو حاضر کیا جائے گا اور اللہ کے نبی دو گواہی دیں گے. ایک یہ کہ انبیاء سابقین جو فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، اور میری امت نے جو بیان کیا وہ بھی بالکل صحیح ہے اور میں اس کی گواہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کی امت سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تم تو وہاں حاضر نہیں تھے، کیسے گواہی دے رہے ہو؟ لیکن نبی جب گواہی دیں گے تو پروردگار عالم ذرا نہیں فرمائے گا کہ تم تو اس وقت حاضر نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ نبی کی گواہی قبول کر لی جائے گی اور انبیاء کی ڈگری ہو جائے گی اور ان کی نافرمان امت سے سبحان اللہ. یہاں نبی کی گواہی کو تسلیم کی کر لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اس زمانے میں بھی حاضر تھے اور ناظر تھے، اس لیے نبی کی گواہی قبول کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سنیے، حاضر و ناظر کا مسئلہ تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنی طرف سے اس کو کہہ دیا، بلکہ آپ کے اور ہمارے مسلم الثبوت پیشوا اور بزرگ
حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں صاف صاف لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام امت کے اعمال پر حاضر اور ناظر. سنیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رسالہ سلوک و اقرب السلوک بالتوجہ الی سید الرسل میں فرماتے ہیں با چندی اختلاف و کثرت مذاہب کی در علماء امت اس یک کسرہ دری مسئلہ خلاف نصف کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز و توہم تعویل دائم و باقی ان بر اعمال امت حاضر و ناظر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس عبارت کا ترجمہ ہوا کہ علماء امت کے درمیان کثیر اختلاف اور مذاہب پائے جانے کے باوجود کسی کا اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور علیہ السلام حیات حقیقی کے ساتھ جس میں مجاز کا کوئی شائبہ نہیں اور تعویل کا کوئی وہم نہیں، حضور علیہ السلام قائم و دائم ہیں، باقی ہیں، بر اعمال امت حاضر و ناظر اور اپنے امت کے اعمال پر حاضر و ناظر. سبحان اللہ سبحان اللہ حاضر و سبحان ناظر اللہ. کا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے، شرک ہے. تو ہمت ہے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگا دو. شاہ عبدالحق محدث کیا بات ہے، واہ 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 لکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے امت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، اور جب حضور علیہ السلام کو امت کے اعمال پر وہاں گواہی پیش کرنی ہے تو جب تک حضور مشاہدہ نہیں فرمائیں گے، حضور امت کے اعمال کو دیکھیں گے نہیں، امت کے پاس حاضر نہیں ہوں گے، تو کیسے اللہ کے نبی اس مجمع میں نبی ہیں افضل الانبیاء بعد الانبیاء بعد المرسلین افضل البشر حضرت صدیق اکبر ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اجلہ صحابہ ہیں، مگر اس شخص نے ان تمام لوگوں کو عمل میں کمتر اور اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کا حکم دیا. اس نے نبی کو عمل میں گھٹایا تو اللہ کے نبی نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا. میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہی عقیدہ ان کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ تحذیر الناس میں مولوی قاسم نانوتوی نے لکھا انبیاء اپنی امت سے اگر ممتاز ہوتے ہیں تو محض علوم میں ممتاز ہوتے ہیں، رہا عمل تو امتی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ بسا اوقات بڑھ جاتے ہیں. کیا یہ وہی عقیدہ نہیں جس کی بنیاد پر سرکار نے قتل کا حکم دیا تھا؟ تحذیر الناس میں امتی کو عمل میں نبی سے بڑھایا اور عمل میں نبی کو امتی سے گھٹایا، اور براہین قاطعان میں شیطان اور ملک الموت کو علم میں نبی سے بڑھا دیا اور نبی کو علم میں گھٹا دیا. ایک جگہ عمل میں نبی کو گھٹایا گیا اور دوسری جگہ علم میں نبی کو گھٹایا گیا. حالانکہ شفا شریف میں امام قاضی عیاض نے فرمایا من قال فلان عالم منہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو صاب حکمہ حکم الصاب. جس نے یہ کہہ دیا کہ حضور علیہ السلام سے فلاں آدمی زیادہ جانتا ہے، اس کا علم حضور سے زیادہ ہے، وہ نبی کو گالی دینے والا ہے اور اس کا حکم وہی ہے جو نبی کو گالی دینے والے کا حکم. اب دو طرح کی آیتیں قرآن میں ہوئی. ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور کچھ آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے منتخب اور چنے ہوئے رسول غیب جانتے ہیں. تو اب آپ بتاؤ کہ اگر تم مطلقاً علم غیب کا انکار کرو گے تو ان آیات کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا جن آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوبوں اور نبیوں کے علم غیب کو ظاہر فرمایا ہے؟ اس لحاظ سے آیتوں میں تعارض اور ٹکراؤ ہو رہا ہے. اگر ایک طرف اللہ نے علم غیب کی نفی کی ہے تو دوسری طرف اللہ نے علم غیب کا اثبات بھی فرمایا ہے. اور دنیا کے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ قرآن میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے. پھر اس کا جواب کس طرح بنے گا؟ اسی طور پر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ
کے غیب کی کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، ان آیتوں سے علم غیب ذاتی کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے، یعنی بذات نہیں جانتا، اپنے آپ سے نہیں جانتا، از خود نہیں جانتا۔ اور جن آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے چنے ہوئے رسول غیب جانتے ہیں، اس کے محبوب جانتے ہیں، ان آیتوں میں علم غیب عطائی کا اس بات کیا گیا ہے، یعنی اللہ کے چنے ہوئے نبی اور رسول غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے دینے سے جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ اب دونوں آیتیں اپنی اپنی جگہ پر فٹ ہو رہی ہیں، نہ آیتوں میں کوئی تعارض ہے نہ ٹکراؤ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر اس طرح آپ تطبیق نہیں پیش کریں گے تو صرف انہی آیات میں نہیں، بہت سی آیات میں تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العزت غیب جانتا ہے، اگر نبی بھی غیب جانے تو اللہ کے علم کے ساتھ برابری ہو جائے۔ یہ تو نبی کے علم کو اللہ کے برابر سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے کوا کو بٹیر بنا دینا۔ کوا اور بٹیر میں کیا فرق نہیں ہے؟ اللہ کا علم ذاتی ہے، اللہ کو کسی نے بتایا نہیں، اللہ اپنے آپ جانتا ہے، اور نبی اللہ کے بتانے سے اور اس کی عطا سے جانتے ہیں، تو نبی کا علم عطائی ہوا اور اللہ کا علم ذاتی ہوا۔ عطائی علم کبھی ذاتی علم کے برابر ہو ہی نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر عطائی صفت ذاتی صفت کے برابر ہو جائے تو بہت سی آیات میں تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے گا۔ یہ بتائیے کہ قرآن میں اللہ نے اپنی صفت رحمان اور رحیم ذکر کی ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس آیت میں رحیم اللہ کی صفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کی صفت ہے، رؤوف بھی اللہ کی صفت ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اس آیت میں اللہ نے رؤوف اور رحیم کا صیغہ اپنے لیے استعمال فرمایا، رؤوف اور رحیم کی صفت اپنے لیے ذکر فرمائی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم واللہ رؤوف بالعباد، ان آیات میں اللہ رب العزت اپنی صفت رؤوف اور رحیم بیان فرما رہا ہے، لیکن اسی قرآن میں اللہ نے رؤوف اور رحیم کی صفت اپنے نبی کے لیے بھی ذکر فرمایا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی مومنین پر رؤوف اور رحیم ہے اور اللہ بندوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ یہ مومنین بھی کیا عباد اللہ نہیں ہے؟ تو جن پر اللہ رؤوف اور رحیم ہے انہی پر پیارے مصطفیٰ بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کیا کہو گے؟ نبی بھی رؤوف اور رحیم، اللہ بھی رؤوف اور رحیم، تو کیا رؤوف اور رحیم ہونے میں نبی اللہ کے برابر ہو گئے معاذ اللہ؟ نہیں، اللہ کی رافت اور رحمت ذاتی ہے، اپنے آپ ہے، قدیم ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور رحمت اللہ کی عطا سے ہے، حادث ہے، مخلوق ہے۔ نبی مخلوق تو نبی کی ہر صفت مخلوق، تو آپ کی یہ صفت بھی مخلوق، تو نبی کی صفت جو مخلوق ہے، جو حادث ہے، جو محدود ہے، اللہ کی صفت کی برابری کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، اللہ کی ہر صفت غیر محدود ہے، اللہ کی ہر صفت غیر مخلوق۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان آپ اللہ۔ بتائیے آپ موجود ہے کہ نہیں؟ اور اللہ بھی موجود ہے کہ نہیں؟ تو کیا موجود ہونے میں آپ اللہ کے برابر ہو گئے؟ نہیں، ہمارا وجود اللہ کی عطا سے ہے، ہمارا وجود حادث ہے، ہمارا وجود مخلوق ہے، ہمارا وجود محدود ہے، اور اللہ کا وجود اپنے آپ ہے، اللہ قدیم ہے، اس لیے ہمارا وجود اللہ کے وجود کے برابر نہیں ہو سکتا، اور ہم موجود ہونے میں اللہ کے برابر نہیں ہیں۔ بے شک، آپ زندہ ہیں کہ مردہ؟ زندہ۔ مردہ ہوتے تو قبرستان میں ہوتے، زندہ ہیں، اور اللہ بھی حی ہے کہ نہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی اور قیوم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، تو اللہ بھی حی اور آپ بھی زندہ ہیں، تو کیا زندہ ہونے میں آپ اللہ کے برابر ہو گئے؟ نہیں، ہماری زندگی اللہ کی عطا سے ہے، اس کی مہربانی سے ہے، اور اللہ کی حیات اپنے آپ ہے، اس لیے ہم زندہ ہونے کے باوجود بھی
اللہ رب العزت کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری صفت عطائی ہے اور اللہ کی صفت ذاتی۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح سے عطائی اور ذاتی کا جب فرق کریں گے تو آیتوں میں کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں رہ جائے گا، اور عطائی اور ذاتی کا فرق نہیں کریں گے تو قرآن کی بہت سی آیات میں تعارض اور ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن میں تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، اور آپ کے علم غیب کا ثبوت قرآن کی بے شمار آیتوں سے ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں تو اتنی حدیثیں ہیں کہ اگر علم غیب کی حدیثوں کو چن چن کر بیان کیا جائے تو رات ختم ہو جائے گی، مگر بات ختم نہیں ہوگی۔ متعدد صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی منبر تشریف لائے اور واز ہوتا رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ہوئی۔ ظہر کی نماز کے بعد بھی اللہ کے نبی منبر پر تشریف لائے، واز ہوتا رہا یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ہوئی، اور نماز کے بعد پھر اللہ کے نبی منبر پر تشریف لائے، واز ہوتا رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور انسانوں کی ابتدائے آفرینش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے حالات کو فقال انہما لیعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه فاخذ جريده رطبه وشقها شقين فغرز في كل قبر واحده فقالوا لما فعلت يا رسول الله فقال لعل الله ان يخفف عذابهما ما لم يبقى۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزرے، دو تازہ قبریں بنی ہوئی تھی، سرکار کا گزر قبروں کے پاس سے ہوا تو اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے تو کیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ قبر کے اوپر نہ مٹی ہل رہی ہے، نہ کوئی روڑا ہل رہا ہے، نہ چیخو پکار کی کوئی آواز آ رہی ہے، پھر کیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ نبی وہ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، اور نبی وہ سنتے ہیں جو ہم نہیں سنتے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں انی ارا مالا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وانا اسمع مالا تسمع، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں۔ بہت عمدہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ توڑی، اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا اور ایک ایک قبر پر ایک ایک شاخ گاڑ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی مردوں کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ رسول کے کلام میں ترجی کے لیے نہیں آتا بلکہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اس لیے ترجمہ یہ کیا جائے گا یقیناً بلا شبہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی مردے کے عذاب قبر میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ کیوں کہ جب تک یہ شاخ ہری بھری رہے گی اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اور جب تک تسبیح بیان کرے گی اس کے تسبیح بیان کرنے کا فائدہ مردے کو پہنچتا رہے گا۔ غیر عاقل شاخ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کا ذکر کرے تو مردوں کو اس کا فائدہ پہنچے، اور ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان دے اور اذان بھی ذکر الہی ہے تو کیا اس ذکر الہی سے مردے کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ دلیل ہے کہ اذان دینے سے مردوں کو فائدہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بہت واہ واہ واہ۔